السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا رحمان رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کٹ جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر سجدے کی عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ خدائے حنان و منان رب العزت کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مقدم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح شام تا شام 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمین سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مقام حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیز عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ ایک، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ رب العزت
ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت رحمت نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما بارش ہے اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیداری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کریں۔ مثلا جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے کہ یا اللہ، میں نے جو یہ جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، تبھی توبہ ہے۔ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے، مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اے شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ایک ہی دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کونین مکان مکی و مدنی سلطان رحمت عالمین محبوب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔
ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد ہوئے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہی ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نصف شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک کہ ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ نصف شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بخش گئے ہیں اس کے شمار کے برابر گناہ گار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں گھر والوں کے لیے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہے۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ بخش دے یا رب خطائیں سب میری، تو ہے غفار اور میں عصیاں شعار۔ تیری رحمت پر بھروسہ ہے مجھے، فضل کا تیرے میں ہوں امیدوار۔ تیرے سجدوں نے وہ رفعت دی مجھے، رفعت افلاک ہے مجھ پر نثار۔